اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ جب سیدنا ذوالقرنین وہ بند بنا چکے تو انہوں نے بند کی تکمیل کے اوپر جو فکرہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ بند بن گیا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہو گیا ہے، بہت بڑا وعدہ ہے جو وفا ہو گیا ہے، تاریخی قسم کی ایک چیز بن گئی تھی۔ کوئی تھوڑ دلا بندہ ہوتا تو بہت فخر کرتا، ٹینگے مارتا، دیکھیں جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان تھا اس لیے اس نے کہا کہ ھذا رحمت ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو میرے رب کا کمال ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جتنا بھی مضبوط میں نے اس کو بنایا ہے ایک دن آئے گا جب یہ نہیں رہے گا، جس طرح کائنات کی دوسری کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہے گی، تو ایک دن آئے گا یہ نہیں رہے گا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے جو سچ ہو کر رہنا ہے۔ اس وعدے کا وقت کیا کیفیت ہوگی، آج کی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب رب کا وعدہ آئے گا، یہ سچا وعدہ آئے گا، یعنی جب قیامت برپا ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض، اس دن ہم چھوڑ دیں گے کچھ کو کچھ کے اوپر، اور لوگ موجیں مارتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گے۔ جس طرح سمندر کے کنارے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، دوسری موج کے ساتھ جب ٹکراتی ہیں تو آپس میں بالکل ضم ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اس دن انسان اس طرح اٹھیں گے، انسانوں کی جماعتیں اس طرح اٹھیں گی، دوسری جماعتوں کے ساتھ اس طرح گتم گتا ہو جائیں گی کہ اپنی پہچان، اپنی تفریق اور اپنا نشان اور اپنی علامت، اپنی جماعت اور جمعیت سب کچھ کو بھول جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اس دن ہم یجوج و مجوج کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نیند سے بیدار ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں اور گھبرا کر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین کے پاس تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے گھبرائے ہوئے آج آپ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ یاجوج و مجوج جو دیوار ذوالقرنین نے ان کے سامنے باندھی تھی یا بنائی تھی، جو سد جو بند بنایا تھا، اس کو وہ مسلسل چاٹ رہے ہیں، روز چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل ایک وصل کے پردے جتنی رہ جاتی ہے، پیاز کے پردے جتنی رہ جاتی ہے، لیکن ان کا سردار اس کو کہتا ہے کہ اس کو آ کر صبح ہم جو ہے نا جی ختم کر دیں گے اور نکلیں گے یہاں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار اسی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب قرب قیامت آئے گا اس دن وہ بالکل اس کے بالکل قریب پہنچیں گے، لیکن اس دن ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے اور ہم اس سوراخ کو ختم کر دیں گے اور یہاں سے نکلیں گے۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر وہاں سے وہ بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل اتنا قریب آ گئے ہیں، اتنی جگہ پر کہ آپ نے اشارہ کیا، انگوٹھے اور انگلی کا اشارہ کیا، دائرہ بنا کر بس اتنی جگہ رہ گئے، وہ نکلنے والے ہیں اور میں گھبرایا ہوا۔ تو مومنوں کی ماں نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو بہت سارے نیک لوگ یہاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یاجوج و ماجوج جب نکلیں گے تو اس وقت نیک لوگ بھی شاید موجود ہوں گے، لیکن خبیث لوگ بھی زیادہ تعداد میں موجود ہوں گے، بدکاریاں زیادہ ہو رہی ہوں گی، اور جب یہ قرب قیامت کے قریب نکلیں گے یاجوج و ماجوج تو اس وقت ان کی کیفیت ہوگی، خدا جانتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ان میں سے جب ایک مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 بچے چھوڑ جاتا ہے، اتنی کثیر تعداد میں یہ ہے، اور ان کی کثرت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ جب نکلیں گے اور الٹ پھلٹ کر یہ جب فرات کے کنارے پر آئیں گے اور فرات کا پانی پئیں گے تو فرات کا پانی پی پی کر اس کو چٹ کر جائیں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسی فرات قیامت سے پہلے اس فرات کے اندر سونے کے ذخائر پیدا ہوں گے،
اور سونے کے ان ذخائر کے اوپر پھر بین الاقوامی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اتنی تباہی پھیلے گی کہ 1000 میں سے 900 آدمی مر جائیں گے، ایک آدمی بچ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی جنگ اگر تمہاری زندگی میں آئے تو تم کبھی اس سونے کے طلبگار بھی نہ بننا اور اس سونے کے خریدار بھی نہ بننا۔ جی تو میرے عزیز دوستو، یہاں تو خیر بہت ساری یاجوج و ماجوج کے بارے میں احادیث کے اندر اشارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن چھوڑ دیں گے ہم کچھ کو، یموجو موجیں مارتے ہوئے نکلیں گے، فی بازن کسی دوسرے کے اوپر، جس طرح موجیں اٹھتی ہیں جی اس طرح لوگوں کی موجیں اٹھیں گی، یا جوجوج و ماجوج کی موجیں اٹھیں گی، وہ ایک دوسرے کے اندر بالکل گھس جائیں گے، ضم ہو جائیں گے، اور پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن پھر ہم سور کو پھونکیں گے۔ یہ یعنی منظر اس وقت کا ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یجوج و ماجوج کو چھوڑے گا، اور یا ہم مراد لیں اس سے کہ یہ نفخہ ثانی ہوگا، پہلی یعنی پھونک جب ماری جائے گی لوگ مر جائیں گے، دوسری پھونک جب ماری جائے گی لوگ اٹھیں گے۔ یاجوج و ماجوج جب مراد نہ لیے جائیں تو انسان جب قبروں سے اٹھیں گے وہ بھی اسی طرح جماعتوں اور جمعیتوں کی صورت میں اگلے پچھلے اکٹھے ہو کر جب اٹھیں گے، تو جس طرح ہجوم میں ایک دوسرے کے اندر لوگ ضم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر لوگ کھو جاتے ہیں، اس طرح کھو جائیں گے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، نہ کسی کو باپ بیٹے کی ماں کی خبر ہوگی، گم ہو جائیں گے، اتنی کثیر تعداد میں لوگ اٹھیں گے۔ تو فجمعناہم جمع، پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی اس دن سب کو معلوم ہوگا کہ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا فیصلہ کرنا ہے، اور سارے لوگ اس کا رخ کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سفر کیسا ہوگا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس دن ہماری کیا کیفیت ہوگی، لیکن انتہائی خطرناک منظر ہوگا، انتہائی خطرناک ڈراؤنا منظر ہوگا۔ ڈرنے والے اس سے ڈرا کرتے ہیں کہ یہ سفر کیسے کٹے گا، قبر میں پہنچنا بھی بڑا خطرناک ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے وہاں، اور پھر قبر کے اندر رہ کر جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہوا ہم نے گزارنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، پھر قبر سے اٹھ کر یہ سفر کرنے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حشر کی پیشی ہے، اور اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوئے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ بے شک آپ کی اوکھی گزری ہے یا آپ کی سوکھی گزری ہے حضرات، لیکن آگے والے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جیسی تیسی ہم نے گزار لی ہے، گزر گئی ہے نا، اوکھی بھی گزر گئی، سوکھی بھی گزر گئی، لیکن اگلے مرحلے اس سے سخت ہیں۔ موت کا مرحلہ سخت ہے، قبر کا مرحلہ سخت ہے، قبر کے بعد پھر قبر سے اٹھ کر یہ پرسرات کا گزر آتا ہے، پھر اعمال نامے کی تقسیم کا وقت آتا ہے، پھر اللہ کے ہاں پیشی کا وقت آتا ہے، اور یہ سخت ہے اور لمبا بھی ہے۔ مصیبت یہ ہے، یہ مصیبت ہوتی ہے آن کی آن میں گزر جاتی ہے، لیکن یہ لمبا مرحلہ ہے، لمبا مرحلہ ہے، اس سے ہم نے گزرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جن لوگوں کو اس کا احساس ہو گیا تھا نا، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، کھانا پینا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ منظر کشی کی گئی ہے نا، ان کی پشتیں بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں، نیند ان کو بھی عزیز ہوتی ہے، سونا وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس خوف کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے۔ جتنا جتنا ادراک اور جتنا جتنا شعور اور جتنا جتنا اس کا احساس، اور بیان کرنے سے زیادہ یہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جتنا جتنا یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کی بے تابی، بے قراری، اللہ کا خوف، خدا سے خشیت، دنیا سے لا تعلقی، دنیا سے بے رغبتی انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان آخرت کی طرف منہ کر لیتا ہے، دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف کر لیتا ہے۔ یہ احساس جتنا جتنا تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر، حشر اور حشر کے بعد اللہ پاک عزت کی، سعادت کی فیصلے ہمارا نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کا مستحق ٹھہرا، اللہ ہمیں اپنے دوستوں کو محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہوں، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بڑھتی ہو۔ اللہ پاک ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر زندگی اور موت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بوجھ نہ ڈال جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ پاک ایسے امتحانوں میں نہ ڈال جن میں ہم سرخرو نہ ہو سکیں۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اس کو کوئی مجاہد اور امین اور
مخلص لوگ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما۔ اللہ پاک ہمارے جو بھائی بزرگ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ پاک سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ۔